حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام عبداللہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر تھی اور صدیق اور عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہم عمر تھے۔ طبیعت کی یکسانیت کی وجہ سے بچپن ہی سے دونوں میں گہرے تعلقات اور روابط قائم ہو گئے تھے۔ ان روابط کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے اخلاق و سیرت سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی تردد کے بغیر اس کی تصدیق کر دی۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام کی تبلیغ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دستے راست بن گئے اور راہ خدا میں جان و مال اور عزت و آبرو سب نثار کر دی، اور اس جان نثاری میں کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بازی نہ جا سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خوبیاں یہ تھی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا ہے، جس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمائی ہے۔ ترجمہ: انبیاء علیہم السلام کے بعد صدیقین کا مرتبہ بلند ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسب میں سے یہ بھی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں نقل و حرکت کی طاقت نہ رہی تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا سب سے بڑا منصب یعنی مسجد نبوی کی امامت کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا فرمایا تھا، جو کہ جانشینی کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن چونکہ نظام اسلام شورا پر مبنی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی جانب سے جانشین مقرر کر کے اسے توڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے صراحتاً کسی کو جانشین نامزد نہیں فرمایا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حاشیہ نشینوں میں ایسی بصیرت اور قوت فیصلہ پیدا کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اسلامی نظام کے قیام میں کسی غلطی کا امکان باقی نہ رہ گیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آئندہ کے بارے میں تصریح سے سکوت اختیار فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الاول 11 ہجری کو خلافت کے منصب پر متمکن ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت عام کے بعد حسب ذیل تقریر ارشاد فرمائی: لوگو، میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ پس اگر میں ٹھیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں غلط راہ اختیار کروں تو تم پر فرض ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی تلقین کرو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک قوی ہے جب تک میں اس سے حق نہ لے لوں۔ یاد رکھو، جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کروں، اور اگر ان کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد منافقین کی جماعت کو، جو دوستی اور اسلام کے پردے میں اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتے تھے، فتنہ انگیزی کا موقع میسر آ گیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تجہیز و تکفین سے بھی پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جانشینی کا مسئلہ کھڑا کر دیا، اور اگر اس کا فوری انسداد نہ کیا جاتا تو حالات نازک صورت اختیار کر جاتے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور ثقیفہ بنی سعد جا پہنچے، لیکن وہاں کے تو حالات ہی عجب صورت اختیار کر چکے تھے۔ انصار دعوے دار تھے کہ انہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جانشینی میں حصہ دار بنایا جائے، اور قریش کے ساتھ ان کا بھی ایک نائب رسول ہونا چاہیے۔ اگر کسی ایک شخص کے 2 جانشین ہوتے تو نتیجہ صاف ظاہر تھا کہ اسلام کا شرازہ بکھر جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کی نزاکت کو بھانپ لیا اور انصاف کو نہایت نرمی اور حلیمی سے سمجھایا، اور ان کی اسلامی خدمات کا اعتراف بھی کیا۔ انہیں مشورہ دیا کہ ابو عبیدہ
اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہیں، ان میں سے جسے پسند کرو بیعت کر لو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں بزرگ ہیں، ہم سب میں بہتر ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سب سے زیادہ مقارب ہیں، اس لیے ہم سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر قائم ہوئے۔ معزز خواتین و حضرات، خلافت کے منصب پر قائم ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ کے فتنہ ارتداد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے جھوٹے نبی مثلاً طلیحہ، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور سجاح بنت حارث نمودار ہوئے اور لوگوں کو اپنی اپنی نبوت کی طرف دعوت دینے لگے۔ ادھر مرتدین کی اکثریت جھوٹے نبیوں کی معتقد ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو نیکیوں میں سے ایک نیکی مانگتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی دو نیکیوں میں سے ایک نیکی مجھے عطا فرما دیں، ایک رات کی نیکی یا پھر دن کی نیکی۔ معزز خواتین و حضرات، رات کی نیکی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور والی تھی کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں مقیم ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ اور دن والی نیکی مسیلمہ کذاب کا قتل کرنا تھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دن حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ جواب سن کر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، تم افسردہ کیوں ہو گئیں؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے سوچا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ ان ستاروں کے مانند آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ان تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اور متعلقین کا خاص خیال رکھتے تھے۔ مسئلہ خمس اور باب فدق کے تنازع نے گو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتہ داروں میں کسی قدر غلط فہمی پھیلا دی تھی، خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج تھا۔ تاہم خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ان کے ساتھ لطف و محبت کا سلوک قائم کیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت عفو و خواہ ہو کر ان کا آئینہ دل صاف کر دیا۔ آپ کو امہات المؤمنین کی راحت اور آسائش اور آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے حفظ و نموز کا خاص خیال رہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے کوئی وصیت فرمائی تھی یا جن کے حال پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا خاص لطف و کرم رہتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ان کی تعظیم و توقیر کی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وصیت کا خاص خیال رکھا۔ معزز دوستو، جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا تو حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مثال یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کی قسم، دولت نوجوانوں کے کام نہیں آتی جب موت کا دن آ جائے اور سینے میں دم گھٹ رہا ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، بات اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی،
وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ ترجمہ کنز ایمان، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے ان 2 کپڑوں کو دھو کر انہی میں مجھے کفن دے دینا، کیونکہ فوت شدہ کے مقابلے میں زندہ آدمی نئے کپڑوں کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: سفید رنگ والے جن کے چہرے کے سبب بادل برستے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیموں کی بہار اور بیواؤں کا سہارا ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ صحابہ کرام علیم رضوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، کیا ہم کسی طبیب کو نہ بلا لائیں جو آپ کا حال دیکھیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، طبیب نے مجھے دیکھ لیا اور فرمایا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ معزز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں بیمار ہوئے۔ جب ناتوانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے رہے۔ جب اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہوئے تو اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے صحابہ کرام عالم رضوان سے مشورہ فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن وہ کسی قدر سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے۔ حضرت طلحہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، تو انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مزاج طبیعت کی شکایت کرتے ہوئے کہا، جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنے سخت ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نہ جانے کیا کریں گے۔ خلیفہ اول نے جواب میں ارشاد فرمایا، جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم ہو جائیں گے۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کی سخت طبیعت کے باوجود ان کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، خدا کو آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں عرض کروں گا، خدایا میں نے تیرے بندوں میں سے ایسے شخص کو منتخب کیا تھا جو ان سب میں اچھا تھا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت لکھوانا شروع کر دی۔ ابھی ابتدائی چند الفاظ ہی لکھوائے تھے کہ غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے اور تحریر پڑھوا کر سنی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو ان کی زبان سے بے اختیار اللہ اکبر کے الفاظ نکل گئے اور فرمانے لگے، خدا تم کو جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ جب وصیت نامہ مکمل کروا لیا تو اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر صحابہ کرام علیم رضوان کے مجمع میں سنا دو، اور خود بالا خانہ پر تشریف لے گئے اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اپنے کسی عزیز کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ اس شخص کو منتخب کیا ہے جو میرے نزدیک تم سب سے بہتر ہے۔ سب نے اس حسن انتخاب کی تاکید فرمائی۔ معزز خواتین و حضرات، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخص ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناخوش ہو وہ اس سے ناخوش ہوں، اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، اور کار خلافت کے لیے ان سے زیادہ قوی اور مستعد شخص کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کچھ مفید نصیحتیں کیں اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہیں اپنا جانشین مقرر کیا ہے اور تم کو اصحاب رسول پر اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظاہر و باطن سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض حقوق ہیں جو رات سے متعلق ہیں، ان کو وہ دن میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرائض ادا نہ کیا جائیں۔ جن کے نیک اعمال قیامت میں وزنی ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے اعمال صالح کم ہوں گے وہ مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ فلاح و نجات کے راستے قرآن پاک پر عمل کرنے اور حق کی پیروی کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔
اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ترغیب و ترہیب اور انداز و بشارت کی آیات قرآن حکیم میں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں تاکہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اسے اپنی مغفرت طلب کرتا رہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن پاک میں اہل جہنم کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا، اور جب اہل جنت کا ذکر آئے یعنی ان آیات کی تلاوت کرتے وقت یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھے ان میں شامل فرما۔ اے عمر، جب تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو موت سے زیادہ کوئی چیز تمہیں محبوب نہ ہوگی، اور تم بڑی بیتابی سے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اس کے انعامات سے بہرور ہونے کی خواہش کا اظہار کرو گے۔ لیکن اگر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو گے تو موت سے زیادہ کوئی اور چیز تمہارے لیے خوف کا باعث نہ ہوگی۔ اور یاد رکھو کہ اس طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہ کر سکو گے۔ معزز دوستو، پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور عرض کی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں وصیت فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل تم پر دنیا کے خزانے کھول دے گا، لیکن تم اس سے ضرورت کے مطابق لینا، اور یاد رکھو جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، پس اللہ عز و جل سے عہد شکنی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال کس دن ہوا تھا؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، پیر کے دن۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ میں آج رات ہی انتقال کر جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 22 جمادی الاخر 13 ہجری پیر کے روز ہوا۔ وصال کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تلقین صبر کے سلسلے میں ایک طویل و بلیغ خطبہ دیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے۔ معزز دوستو، ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اور دین اسلام کو آفات و مصائب سے بچانے کے لیے جو کوششیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہیں ان کا بہتر بدلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اسے ذلیل کر دیا اور آخرت کو اپنے دم سے عزت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ دردناک حادثہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بندوں کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بدلے بہترین انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر صبر و استقامت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان انعامات کے طالب ہیں جو اس نے صبر کرنے کے بدلے میں ہم سے کر رکھے ہیں۔ اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت فرمائے۔ معزز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ بے ساختہ نکل گئے، اے خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نے قوم کو سخت مصیبت اور مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو کس طرح پا سکتے ہیں؟ معزز خواتین و حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل اور کفن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی چارپائی پر مسجد نبوی میں لے جایا گیا، جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جسد اطہر رکھ کر قبر انور میں اتارا گیا تھا۔ مسجد نبوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر اور ممبر مبارک کے درمیان رکھا گیا، جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال مبارک سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کو تیار کر کے حجر انور جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا روضہ اطہر ہے کے سامنے رکھ کر عرض کرنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دروازے پر حاضر ہیں، پھر جیسا حکم ہو ویسا کرنا۔ چنانچہ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو تیار کر کے حجر انور کے سامنے رکھ دیا گیا اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دروازے پر حاضر ہیں، اور ان کی تمنا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حجر انور میں دفن ہونے کی ہے۔ یہ سن کر حجر اقدس کا دروازہ جو کہ پہلے بند تھا خود بخود کھل گیا اور آواز آئی، حبیب کو حبیب سے ملا دو، کیونکہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کی اجازت عطا ہوئی تو جنازے کو اندر لے جایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے شانہ مبارک کے قریب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلو مبارک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تیار کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے شانہ اقدس کے متوازی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا گیا۔ معزز دوستو، یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ جن سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اتنی محبت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی۔ لیکن بعض حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں ذلیل فرمائے گا۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ آ تینوں میں وخاماں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ نام لینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔